السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر ماہر علم جعفر، ماہر علم قانون ایم اے شہزاد خان صاحب۔ ناظرین، عمران خان کی بات کریں گے کہ حکومت کی طرف سے جو پیش رفت ہوئی تھی یا پیشکش ہوئی تھی وہ ڈیڈ لاک کا شکار کیوں ہوگی؟ نہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بات چیت بڑھی اور نہ ہی حکومت نے دوبارہ گرم جوشی کا مظاہرہ کیا، اور اس سے ہٹ کر شہباز شریف کی مدت جو ہے ملازمت کہیں یا حکومت کہیں وہ کمپلیٹ کر پائیں گے یا پھر نہیں؟ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک میں بات سن رہا تھا کہ آپ جیسے لوگ آتے ہیں میرے پاس، تو کہہ رہا تھا مجھے کہ جی فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ مجھے 3 مہینے دے دیں تو میں خان صاحب کو باہر نکال لوں۔ میں حالانکہ وہ بھی ایک وکیل ہیں، میں بھی ایک وکیل ہوں، اچھا میرا ان کی فیملی سے تعلق بھی ہے بہتر، لیکن سیاست اپنی جگہ، تجزیہ تبصرہ اپنی جگہ ہے۔ میں اختلاف کرتا ہوں ایک بات سے بہت بڑی۔ دیکھیں، جب عمران خان صاحب کا جو معاملہ آیا تھا، عدم اعتماد ہوا تھا، تو اس وقت ان کو اپوزیشن لیڈر بن جانا چاہیے تھا، پھر پنجاب اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی، کے پی کے اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی، تو اس وقت تو فواد چودھری بھی تو اسی کا حصہ تھے نا اس گورنمنٹ کا، تو اس وقت کیوں نہیں انہوں نے سمجھایا؟ میرے مطابق تو غلط فیصلہ تھا، اسمبلیاں وغیرہ نہ توڑتے تو خان صاحب کا ڈنڈا ہی بڑا مضبوط تھا، انہوں نے ڈنڈا چک کے انہوں نے اگے لا لینا سے چلو الیکشن کراؤ، اسمبلیاں توڑتے گئے، خان صاحب پھنستے گئے۔ کس نے انہیں غلط گائیڈ کیا؟ ایک بات ہے۔ دوسری چیز، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں 3 مہینے میں لے آؤں گا، میں کہتا ہوں مجھے 3 دن دے دو، میں 3 دن میں بات طے کر سکتا ہوں، ایڈی وڈی گل کر رہے اوپن گل کر رہے، پھر نکلنا تو عدالتوں سے ہے، بات چیت جو نہیں کروا سکے پوری۔ علامہ ناصر صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، راجہ صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، اسد کیسر صاحب، سارے، میں تو انہیں پی ٹی آئی نہیں سمجھتا، پی ٹی آئی تو عمران خان ہے، عمران خان پی ٹی آئی ہے، ایم اے شہزاد خان پی ٹی آئی عمران خان ہے، تم پی ٹی آئی ہو، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ کو پی ٹی آئی نہیں ہے۔ احمد خان صاحب کہاں ہیں؟ میرے باس سینیٹر بھی بن گئے، جب تک نہیں تھے سینیٹر تب تک تو ان کا لوہا کی کہتے ہیں نہیں آ جاتا، ان کی آواز میں دم تھا۔ آج جو پی ٹی آئی کو سمجھتے کہ ہم لیڈ کریں، ہم کمانڈ کر رہے ہیں، ان کا کوئی دم خم نظر نہیں آ رہا۔ میں یہ نہیں کہتا احتجاجی سیاست کی جائے، ڈنڈے کی سیاست کی جائے، وہ بندہ کچھ بولتے لگتا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت نے آب حیات پی رہی ہے تو خاموش ہی رہو، وہ ٹھیک ہے خاموش رہو، نہیں آپ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، سوٹا ہے، آنسو گیس ہے، کنٹینر ہے، دفعہ 144 ہے، اس حکومت کے پاس تو ہے ہی دفعہ 144۔ تو مذاکرات کی دعوت اس وقت دی ہے جب ہمارا اسلام آباد اکارڈ ہونا، انشاءاللہ دنیا میں ہمیں عزت تو مل گئی، اس وقت دی جب علامہ ناصر صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب راولہ کوٹ، جب کوئی معاملہ نہیں ہوتے اس وقت دعوت نہیں دیتے۔ اب دعوت کا ٹائم ہے، وہ نکل جائے گا باجی لیما، کوئی سٹوری چلا دیں گے، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، پھر ہائپر کرا دیں گے کام، ادھر کوئی سیل افریدی بول جائے گا، ادھر کوئی اور بول جائے گا، چلی پٹاخہ چلا دے گا۔ کہانی یہی ہے، یہ صرف اور صرف مجھے 3 دن دیے جائے، کوئی جادو موضوع نہیں، میں اشرف المخلوقات ہوں،
میں تمام مخلوقات سے بڑی مخلوق ہوں، اشرف المخلوقات، آپ بھی اشرف المخلوقات، یہ بھی اشرف المخلوقات جو بیٹھے ہوئے، اب میں بھی وہی ہوں، میں بھی وہی روٹی کھانا ہے بھی وہی کھاندے نے، انہوں نے بھی وہی مٹی چ جانا ہے، میں بھی وہی مٹی چ جانا ہے، انہوں نے بھی اتنے روزے محشر حاضر ہونا ہے، میں بھی اتنے ہونا ہے، تو میں 3 دن جو ملوں سب روزے قیامت برابر ملیں گے تمہیں، جڑے بندے دے کار تسی گڈی نہیں لگا سکتے، مل نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لا سکتے کسی بھی سیاستدان تو، وہ تمہیں اتنے برابر ملن گے، رنچ رکھنا برابر ملن گے، ہو سکتا ہے اسی پہلے جنت سے جائیے۔ بشرا بیوی جو ہیں وہ 3 وینس کی مالک ہیں، اور وہ خان صاحب کا جتنا قد نہیں ان کا بڑا، اور میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ خان صاحب سے پہلے بشرا بیوی آئیں گی، اسی وجہ سے آئیں گی جب کوئی بات چیت چلے گی اندر، اور بات چیت جب چلے گی تو بشرا بیوی صاحبہ آ جائیں گی، اور خان صاحب جو ہیں وہ بالکل آئیں گے، وہ بنی گالا شفٹ ہوں گے، وہ بنی گالا کو سب جیل قرار دیا جائے گا، اور اس میں ابھی یہ کوئی چھٹیاں کا چکر نہیں ہے عدالتوں کا، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، فام عدالتیں چھٹیاں بھی ہو جائیں، ضمانت تو یہ تو کہ اہم کیس ہوتا ہے تو فوری لگوا دی جائے، تو وہ تو ضمانت کے لیے وہ گئے ہوئے بھی ہیں سپریم کورٹ، تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ بات چیت سے معاملہ حل ہونا ہے۔ ابھی یہ 26 جولائی کو سیارہ زحل ریکٹوگریڈ شنی، جسے زحل کہتے ہیں، جو تخت اور تختے کا مالک ہے، تخت بھی دیتا ہے تختہ بھی اٹھا دیتا ہے، دونوں چیزیں کام کرتا ہے یہ، تو یہاں سے کام شروع ہو جائے گا 26 جولائی سے، تخت اور تختہ، تخت رہے گا یا تختہ، تختہ تمہیں پتا نا تختہ دار کر دیا جاتا ہے، ایک تخت سے بعد دیتا جاتا ہے، تو یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنا۔ خان صاحب جب اب تو یہی ہے کہ اب چاہے خان صاحب آنا چاہیں یا نہ آنا چاہیں، شہباز شریف صاحب بیٹھنا بھی چاہے سیٹ پہ، یہ پی ڈی ایم سب جڑ کے رہنا بھی چاہے، میں تو ٹوٹ پھوٹ دیکھ رہا ہوں، میں تو ٹوٹ پھوٹ دیکھ رہا ہوں، تو دنیا میں بھی دیکھ رہا ہوں ٹوٹ پھوٹ۔ میں تو جو اگست میں سورج گرہن ہے 12 اگست کو، یہ جو 28 اگست کو چاند گرہن، آخری سورج گرہن، آخری چاند گرہن ہے 2026 کا، پہلے سورج گرہن اور چاند گرہن نے جو فروری نے تماشا دکھایا ہے پوری دنیا کو، دیکھا نہیں؟ جنگیں بھی لڑیں آئیں، آفتیں بھی ہوئیں، ہستیاں بھی ایکسپائر ہوئیں، تو حالے تو دوجے چاند گرہن تو سورج گرہن میں سمجھے نا، کیونکہ جو اس سال بیجا ہے وہ کاٹو گے، کیونکہ 2026 ہے، عدد 10 بنتا ہے، 0 نکالو 1 اللہ کا ہے، 1 نمبر اللہ کا ہے، یہ یاد رکھنا۔ جی میں نے شہباز شریف صاحب کو تو نام لے لیا، میں نے کہا پوری دنیا کی حکومتوں میں بے شمار، دیکھو میں نے پیشن گوئی کی تھی 2025 کے آخری ویک میں، سنو ٹی وی میں ڈاکٹر فیض اکبر کا چینل میں بیٹھا ہوا تھا، 2-3 اور بھی صاحب علم بیٹھے تھے، تو پیشن گوئیاں میں ہی کر رہا تھا بیٹھا ہوا، ان صاحب علموں میں بھی میں ہی کر رہا تھا پیشن گوئیاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا 8 سے 9 ہستیاں جائیں گی، اور بھی بے شمار نجی چینلز پہ، نیشنل ٹی وی پہ بھی کہا ایکسپائر ہوں گی، 8 سے 9 تختے الٹیں گے، 8 سے 9 ممالک میں جنگ ہوگی، فروری مارچ میں ہوگی، مئی میں جنگ بندی ہوگی، جون میں دنیا کھلے گی، یہ ہو گیا، تو جون کے بعد کی سال موک گیا، جولائی تو لے کے دسمبر تک بہت کچھ دیکھنا ہے۔ ابھی تو 15 جولائی کو مشتری نے بھی غروب ہونا ہے، جسے گرو کہتے ہیں، گرو نے غروب ہو جانا ہے، جی ہاں، 5 دسمبر کو راہو اور کیتو کا ٹرانزٹ ہے، ٹرمپ صاحب بھی کاٹیں گے، نیتن یاہو بھی کاٹے گا، مودی بھی کاٹے گا، یہی تو میرا پٹا ہے پی ٹی آئی سے اور اس حکومت سے بھی، یہی پٹا ہے میرا کہ امریکہ اور ایران کی لڑائی شروع پٹاخے چلتے ہیں اور اندر کھاتے مذاکرات ہیں، اور بھائی پی ڈی ایم اور عمران خان کے ذہن نہیں بھی ملتے تو مذاکرات تو ہونے چاہیے نا، مذاکرات ہوتے تو باجی لیما کہتی نہیں ہو رہی، تو مطلب یہ ہے نا کہ جھنڈا بدلنا چاہتے ہیں، یا تو باجی لیما خود جھنڈا پکڑنا چاہتی ہیں، اچھا یا تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھو ایک پتے کی بات ہے جو مجھے سوچتا رہتا ہوں، میں پاگل ہو گیا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو شہید کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے؟ 5 کو۔ عمران خان کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 5 کو۔
14 کا مطلب کیا؟ 14 اگست پاکستان بنا، 1 اور 4 3-5 11 ملک پاکستان میں 2 ایسے لیڈر ہیں، ایک تو ذوالفقار علی بھٹو ہو گئے جنہوں نے سائفر وہ کاغذ دکھایا، چھوں چھاں کر دیا اور امریکہ کو کچھ کہہ دیا اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی پنگا پا لیا، جوڈیشل مرڈر ہو۔ عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ سائفر کاغذ لہرا دیا اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی پنگا ڈال لیا اور امریکہ کو بھی چھوں چھاں کہہ دیا، تو کہاں بیٹھے تھے؟ اور اوپر سے جی ایچ کیو والا معاملہ آ گیا، وہ تو آنا ہے بھی، اس میں کیا ہے سب سے بڑی سزا؟ ادھر کیا ہوئی ذوالفقار علی بھٹو؟ اب علیمہ باجی ہوں یا یہ محمود خان چکزئی صاحب ہوں، ناصر صاحب ہوں، یا جو اس وقت جو اپنے آپ کو بڑی سرگرم سمجھتی ہے پی ٹی آئی کہ ہم یہ تو ہم وہ، کیا سزائے موت نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے کروانی ہے؟ کیا عمر قید کروانی ہے؟ مقصد کیا ہے پیچھے؟ کیا آپ تاریخ کو دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہوا؟ کوئی بھائی اس ملک میں کچھ نہیں ہوا؟ لیاقت علی خان صاحب گئے، شہید ہو گئے، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، ضیاء-ال-حق ستیارہ شہید ہوئے، ہارا کچھ ہوا ہماری تو بڑے بڑے نام دیکھے دنیا میں، کیا ہمارے ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ مطلب کیا ہے؟ جتنی خاموشی ہے، یہ خاموشی یا سمندر کا سکوت ہے، کیا ہے یہ؟ یا بارش کا قطرہ ہے کہ جو سانپ کے منہ میں گرے تو زہر بن جائے؟ کیا ہے یہ؟ پھول پہ گرے تو شبنم اور موتی کے منہ میں گرے، وہ سیب کے منہ میں گرے تو موتی بن جائے، کیا ہے یہ؟ بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی عمران خان کے بارے میں۔ اب اگر آپ نے اپنا ذائچہ بنوانا ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے کاروبار بزنس کے حوالے سے، تو خان صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔